گے, ڈیولپمنٹ کریں گے. کمال کا سودا ہے کہ میں گھر بیچوں 1,35,00,000 کا, اور جو خریدنے والا ہے اس کو کہوں کہ 10 لاکھ آپ مجھے دے دیں اور باقی کا آپ اس گھر کی ریپیئر کرا کے آپ رکھ لینا, اور میں کہوں کہ لوگوں میں شور مچا دوں کہ 135 کا میں نے بیچا. کیسا کمال کی بات ہے. اور پھر ایک بات اور مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ کسی بندے نے کوئی بری سے بری چیز بھی بیچنی ہو تو وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے. یار یہ کیسا آپ بیچ رہے ہیں, آپ اس کی خامیاں بیان کر رہے ہیں, اس کی برائیاں بیان کر کے اس کو بیچ رہے ہیں. اور ہم جو بات کہہ رہے تھے یہ ہم نے آج ان کے اپنے لیٹر میں جو اسٹاک ایکسچینج کو لکھا ہے, جو وہ اسٹاک ایکسچینج سے پیسہ اکٹھا کریں گے. اور دوسرا, اگر 26 ارب روپیہ یہ پروفٹ پچھلے سال تھا, اس سال کا پروفٹ ابھی 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا, اس کے ساتھ پی اے کو بنیادی طور پر 2 چیزوں نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا, 2 پالیسیز نے. ایک, جب 90 کے اندر میاں نواز شریف صاحب آئے تھے, انہوں نے اوپن سکائی پالیسی دی تھی. اوپن سکائی پالیسی کے تحت انہوں نے 3 ایئرپورٹس, جن کو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بیچ دینا ہے ان کو بھی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور, اب کہہ رہے ہیں یہ بھی بیچ دینے. ان 3 ایئرپورٹس کو پہ ٹریفک اٹھانے کے لیے اوپن سکائی پالیسی کے نام پر انہوں نے دوسری ایئر لائنز کو دے دیا. دنیا کی کوئی ملک اپنے مین ایئرپورٹس آپ کو ٹریفک اٹھانے کے لیے نہیں دیتے. ہاں, آپ کی ہیتھرو پہ جائے گی, وہاں پہ فلائٹ ٹریفک لے گی, واپس آ جائے گی, لیکن وہاں سے ٹریفک اٹھا کر آپ کو امریکہ نہیں جانے دیں گے. آپ نے وہ 3 ایئرپورٹس دے دیے, پی آئی اے نیچے آنا شروع ہو. دوسرا, جب پی ٹی آئی کے دور میں ایک منسٹر صاحب نے بیان دے دیا کہ ڈگریز جعلی ہیں پائلٹس کی, آپ کی ساری بند ہوگی, وہ کھل گئی ہے. اب آپ کل کو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دیکھیں جی اتنا بڑا منافع ہم نے کما لیا. 26 ارب ابھی تھا 13 جہازوں کے ساتھ, 4 یا 5 اور آ گئے, باقی بھی آ سکتے ہیں ریپیئر ہو کر. اسپیئر پارٹس پڑے ہوئے. جو ان کا سی او ہے اس کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جہاز ٹھیک کرائیں. اس نے کہا میں جہاز ایئر لائن چلانے نہیں آیا, میں تو اس کو بیچنے آیا. اب وہ سارے روٹس کھل گئے ہیں پاکستان. صرف 40% جو ریونیو ہے وہ اکیلے انگلینڈ سے آتا ہے پی آئی ایف. اور یہ اگلے سال پروفٹ اگر یہ جہاز چلائیں 17 کے 17 یا 18 چلائیں تو یہ 40 ارب سے اوپر ہوگا, اور باقی بنا کے چلا دیں تو یہ 50 ارب سے اوپر یہ ہو جائے گا. جب آپ نے 2 کمپنیز بنا دی, ایسز لائبلٹیز علیحدہ کر دیے, آپ نے یہ پی آئی اے اور پروفٹ میں چلی گئی, پھر بیچنے کا سوال کیا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اور ہم جو بات کہہ رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ خط اس کی گواہی آ گیا. اب میں آج سکھر پریس کلب میں, یہ جو محمد علی صاحب ہیں پرائیویٹائزیشن کی, میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں آ جائیں, میرے ساتھ بیٹھ جائیں, سارے ملک کا میڈیا سامنے ہو, صحافی سامنے ہو, جتنی بھی تنظیمیں آپ لے آئیں, جس کو لانا, جتنے منسٹر آپ نے ساتھ لینے ہیں لے آئیں. اگر میں غلط ہوا اب جو سزا مجھے کہیں گے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, ورنہ آپ لوگ استعفیٰ دے کر گھر جائیں, اور اس کو جو آپ نے ظلم کیا ہے, جو ڈکیتی کی ہے, اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے. اور وہ ہمارا ایک دوست ہے جی, سکھر میں بیٹھ کر قصور کا بڑا مشہور تجمل کلیم, ابھی مرحوم پچھلے سال ہی اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کا ایک شعر ہے پنجابی کا, لالا جی اگر آپ اجازت دیں تو. وہ کہتا ہے کہ جیت لینا تے کھونا ایک برابر نہیں, جیت لینا تے کھونا ایک برابر نہیں, اور دکھیاں نال تے ساڈے یکے نہ مارو. ہم وہ کام کر رہے ہیں. دوسرا آخری پوائنٹ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو بیٹھے ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے تمام اداروں کے اندر 12% شیئرز دیے تھے, اور وہ مفت دیے تھے. اب یہ مالک ہیں 12% کے, کیا ان سے پوچھا گیا بیچنے کے لیے؟ کیا ان کو کسی پروسیس کے اندر شامل کیا گیا ملازمت کو؟ یہ ان کی بڈ تھی, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آپ نے ان کی بڈ جو تھی, یہ گئے تھے, یہ بھی اس کو آؤٹ کر دیا. یہ تو وہ ہیں جو صبح ساری کی ساری مینجمنٹ سائٹ پہ ہو جائے, یہ اس ایئر لائن کو چلا لیں گے. جن کا ایکسپیرینس تھا
وہ تو صرف ان کا تھا. باقی کوئی کھاد والی فیکٹری ہے, کوئی کچھ ہے. ابھی ہم عارف حبیب صاحب آپ کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہے. سب کو پتا ہے کہ جاودہ سیمنٹ کی پرائیویٹائزیشن کے بعد نیو ناظم آباد کہاں پہ بنا ہے, باقی چیزیں کیا ہے جو آپ کا سپریم کورٹ میں آپ کے خلاف ریویو پٹیشن پڑی ہے. ابھی ہم ادھر نہیں آنا چاہ رہے, ابھی ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں. ہم ادھر بھی آئیں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا کیا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی لوٹ مار ہے. یہ ایم سی بی سے بڑا سکینڈل ہوگا اس ملک کا, اور ہم اس کو بالکل کنٹیسٹ کریں گے, ہر جگہ پہ کنٹیسٹ کریں گے. اسمبلیوں میں کریں گے, پارلیمنٹ میں. آپ کو پارلیمنٹ میں یہ لانا ہے, چونکہ پی آئی اے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بنی ہے. پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر آپ اس کو نہیں بیچ سکتے, اور پھر عدالتوں میں بھی جائیں گے. بہت شکریہ. میں ہدایت خان صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام دوستوں کا انتہائی مشکور کی شارٹ نوٹس پہ سکر پریس کلب نے ہمیں ٹائم دے دیا. تو صاحب نے تفصیل سے ساری چیزیں آپ کو بتا دی. ہم چونکہ پرائیویٹائزیشن کے ہم اگینسٹ تھے اور ہیں اور رہیں گے. بیڈ پہ ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں کوئی ایکسیس نہیں مل رہا تھا. اس کے جانے پہ ہمیں تھوڑا بہت پتہ چلا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کہ جو چیزیں آج سامنے آ گئی. عارف حبیب کو دینے کے لیے ایک پلان بنا دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے. اور یہ نرالا مطلب ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہے کہ جس میں پہلے بولی لگنے سے پہلے بھی اس کو شیئر ہولڈر دیے جا رہے ہیں. عقیل ڈیڈی صاحب کو دیا گیا, اس طریقے سے دوسرے گروپ کو اعجاز گور کو دیا گیا. حالانکہ بٹ نہیں ہوئی, بٹ ہونے کے بعد تو آپ شیئر ہولڈر بنا سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آپ امپریشن کیا دینا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ اور یہ کریں گے. لیکن وقت پہ جب بات آ گئی تو تقریباً 1500 سے لے کر 2000 ارب کے پی آئی اے کو انہوں نے کوڑوں کے بعد بیچ دیا 10 ارب روپے میں صرف. اب 10 ارب روپے آج اگر آپ شکر کی کسی مارکیٹ کا ریٹ لگا لیں گے تو وہ بھی 10 ارب سے زیادہ ہوگا, کم نہیں ہوگا. تو یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پبلک کے پاس یہ جو ریپوٹیشن یا یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں کہ یہ امپلائیز زیادہ, یہ بالکل جھوٹ ہے. ٹوٹل 7000 ملازم ہیں اور ایئر لائن کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو یہ بار بار ہر بندہ آؤٹ سائڈ پہ مثال دے رہا ہے, جی قطر کو دیکھ لیں, ایمریٹس کو دیکھ لیں. ایمریٹس میں اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای میں ایک ہینڈلنگ کمپنی ہے دناتا, اور اس کی تمام چیزیں آؤٹ سورس ہیں, صرف وہ جہاز چلا رہے ہیں. ہماری کچن اپنا ہے, گراؤنڈ ہینڈلنگ اپنی ہے, انجینئرنگ اپنی, تمام چیزیں ہماری اپنی ہیں پی آئی اے کی. تو یہ وہ چیزیں گنا رہے ہیں لوگوں کو کہ جن کی پبلک کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹیکنیکل بیس پہ آج بھی پی آئی اے, جیسے کہ صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلے سال صرف لائبریٹی جب ادھر چلی گئی تھی تو 26 کروڑ منافع ہے, 26 ارب منافع ہے. آج بھی اس وقت تک 11 ارب ہیں, اور امید ہے کہ دسمبر کے یہ جو 6 مہینے کا آئے گا تو 22 سے 25 ارب پہ چلا جائے گا 13 جہازوں کے ساتھ. اس کے باوجود کہ یہی قواداری کی جلاسی ہے, اور اللہ کا شکر ہے اب لنڈن کھل گیا. لنڈن ہماری 3 فلائٹس ایک ہفتے میں ہیں, اور اس پہ 3 مہینے تک کوئی سیٹ اویلیبل نہیں ہے دونوں سائڈوں سے. یہ وہاں پوزیشن ہے. اس ایئر لائن کے پاس اتنا پیسنجر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود کہ ہمارے جہاز اتنے اچھے نہیں تھے, کیونکہ 2018 سے لے کر جب سے ایئر فورس آ گئی تھی, ایئر فورس کے لوگ اچھے فائٹر ضرور ہیں لیکن اچھے بزنس مین نہیں ہیں. ان کے کپتان جنگ تو اچھی لڑ سکتے ہیں لیکن بزنس نہیں کر سکتے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ 5 روپے کما رہے ہو 6 روپے خرچے, تو 5 کو بھول کے آپ اس 1 روپے کو ٹارگٹ کریں گے کہ میں کہاں سے اچیو کروں گا اور اس کو کس طریقے سے کروں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس پی اے کو عرصے دراز سے جو آوازیں آ رہی کہ جی گورنمنٹ پر بوجھ ہے, عوام پر بوجھ ہے. اپنے نقصانات کے لون کے باوجود بھی ہم ہر سال گورنمنٹ کو 8 سے لے کر 12 روپے ٹیکس کی خدمت میں دے رہے تھے. یہ ایئر لائن جو بار بار لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اتنا نقصان ہو گیا, اتنا نقصان ہو رہا ہے, ہمیں صرف بینک گارنٹی ملتی تھی. کسی گورنمنٹ میں غلطی سے اگر غلطی کر کے بیل آؤٹ پیکج دیا تو جاتے ہوئے لون میں کنورٹ کر کے گئے. تاریخ موجود ہے, ریکارڈ پہ ساری چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو شاید اس ایئر لائن کی آج یہ حالت نہ ہوتی. اور اس وقت آج کل اس نے جو اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میں لاسز والے روٹ نہیں چلاؤں گا تو گورنمنٹ مجھے پیمنٹ کرے گی. تو لاسز کے روٹس تو ہم آرمی کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے, ڈیفنس کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے, اور پلس پبلک کو, جو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے ایئر لائن کی نہیں ہے. کوسٹل ایریا کے جتنے روٹس ہیں صرف اور صرف او پی اے کے پاس ہے.
किसी दूसरे लाइन के पास नहीं है, न कोई उठाने के लिए तैयार है। 5 लाइन और भी आपके यहाँ चल रही, या किसी मुल्क में अगर आपके पाकिस्तानी फंस जाते हैं किसी मजबूरी से, तो सिर्फ और सिर्फ ये उठा के लेकर आ रही है, बाकी कोई दूसरी लाइन नहीं लेकर आ रही। तो ये वो तमाम चीज़ें, वो हकायक है कि हम आपके जरिए अवाम को पहुँचाना चाह रहे हैं। और आप दोस्तों का इंतहाई शुक्रिया कि इतने शार्ट नोटिस पे आप लोगों ने हमें तसलब मुहैया किया कि हम हमारी आवाज़ बन के आप वहाँ तक जाए। और मैं एहसानमंद भी हूँ हमेशा मीडिया का कि जब भी SPF बुरा वक्त आए, वो 2016 या 2011 जब भी आया, तो हमारे कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा इस मीडिया की कंट्रीब्यूशन रही और अल्लाह ताला ने इसको बचाया था। आज भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों के वसादत से इसको हम बचाएंगे। मैं सिर्फ एक पॉइंट और इजाफा कर दूं, ये बार बार ना फील्ड मार्शल साहब को इसमें कर रहे हैं कि वो उनकी सरपरस्ती है। मैं समझता हूं कि उनको आपने जो कुछ किया है इससे उनको बाहर रखें, ये मेरा मशवरा है हुकूमत को, और अपने कंधों पे लें। जो कुछ आपने किया है उसको ओन करें और कहें कि हमने किया है ये सब कुछ। और बल्कि मैं कहूँगा कि ये गैर जानबदाराना इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हुआ क्या है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के एहसासों के साथ। जी प्लीज। सर, नून लीग का आपकी इत्तेहादी है, तो वज़ीर आज़म साहब ने कौमी जो इदारे हैं उनकी लीज पर, प्राइवेटाइजेशन पर कौम को मुबारकबाद दी है। तो क्या कहेंगे किस तरह का अलमिया है ये, आवाम के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है? इतनी महंगी प्रॉपर्टी, इतना महंगा इदारा कोडियों के दाम तब्दील किया गया है, क्या इसके साथ कोई ज़ाती मफाद भी हैं इनके? ये देखिए, ये तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुल जाएंगी कि पीछे कौन कौन है, आरफ हबीब के पीछे कौन कौन है, ये तो खुल जाएंगी, ये तो कुछ छुपी नहीं रहेंगी। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि खरीदने वाला जो जिसने इस तरह से खरीदा है वो बेचने वाले को मुबारकबाद दे रहे हैं और बेचने वाले खरीदने वाले को वो एक दूसरे को मुबारकबाद दिए जा रहे हैं। भाई देखो तो सही एक्चुअली हुआ क्या है, किया क्या है आप लोगों ने, किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं? पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान तो हार गया है। पाकिस्तान के तो हजारों अरबों के एहसासे जो है आपने 10 अरब में उनके हवाले